معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ یاد رہے کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، فقیر بھی 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا: خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو میرے عیبوں سے مجھے خبردار کرتا ہے۔ کتنا عجیب ہے، انسان جو میسر نہیں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اور جو میسر ہے اسے پیروں تلے رونتا جا رہا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی سمجھ نہ سکے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حرام رزق سب سے پہلے انسان کو جھوٹ بولنے کا عادی کرتا ہے اور پھر دل سخت اور دوسروں کے لیے احساس ختم کر دیتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت رشتوں کا سر قلم کرتی ہے۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر بس خوبصورت کر سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کی خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائشیں ہیں۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا پھر عزت ہو۔ محبت میں ہم اتنے لاچار ہو جاتے ہیں کہ عام لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں مگر ہم نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم بس اسی کے وقت کے طلبگار ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر جب وہ ہمیں وقت نہیں دیتے تب ہمیں احساس ہوتا ہے۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔